سعودی عرب میں سینئر اسکالرز کی کونسل نے کہا ہے کہ تکفیر کا فیصلہ انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تکفیر کے معنی ہیں کسی پر کفر کا الزام لگانا، کسی کو کافر قرار دینا، اور یہ اہم اور انتہائی نازک معاملہ ہے جس کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، جس بات کو سعودی سینئر اسکالرز کی کونسل نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن و سنت سے تکفیر کے لیے واضح شواہد کی ضرورت ہے۔ سعودی علماء کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انتہا پسند تنظیمیں بھی تکفیر کو بنیاد بنا کر کسی کو بھی کافر قرار دے کر اپنی کارروائیوں کا جواز دیتی نظر آتی ہیں، چاہے وہ کارروائی مسلمانوں کے خلاف ہو یا غیر مسلموں کے خلاف۔ عرب نیوز کے مطابق 2 روز پہلے سعودی سینئر اسکالرز کونسل نے ایک بیان جاری کیا جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ اسلام انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ سعودی عرب کی سینئر اسکالرز کونسل کے مطابق تکفیر ایک سنجیدہ موضوع ہے کیونکہ اس سے قتل و عام کو جواز مل جائے گا اور شادیاں اور وراثت رک جائے گی۔ سینئر اسکالرز کی کونسل کے مطابق حکمرانوں اور حکومت کو اسلام سے باہر قرار دینا زیادہ خطرناک ہے کہ آپ حکومت کو یا حکمراں کو ہی اسلام سے باہر قرار دے دیں، اسی پر تکفیر نافذ کر دیں، کیونکہ علماء کے مطابق اس سے تشدد، ہتھیاروں کے استعمال، افراتفری، قتل عام اور بدعنوانی بڑھے گی۔ کونسل آف سینئر اسکالرز سعودی عرب کی سرکاری طور پر فتوے کی اتھارٹی ہے اور یہ بیان آنا اہم ہے کہ سعودی عرب کے وہابی مکتبہ فکر پر تکفیر کے حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے، اور اب انہی علماء کی جانب سے جب یہ تنقید ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے اور علماء کی طرف سے تکفیر کے حوالے سے یہ بیان آیا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تکفیر کا اختیار کسی شخص کو نہیں، کسی ایک دھڑے کو نہیں، کسی کو نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب، اس اہم ترین نقطہ کو اجاگر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آن جناب کی آواز کی اپنی بھی ایک اہمیت ہے اور جیو نیوز بھی پاکستان کے میڈیا میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ سعودی کونسل کے فیصلہ کی روشنی میں پاکستان کے علماء اور حکومت کو بھی مشورہ دے دیتے کہ انہوں نے 1974 میں احمدیہ مسلم جماعت کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا، اب اس کا مداوع کرنے کا بھی سوچیں۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ حقیقی اسلامی نقطہ نظر سے کسی کے عقیدے اور ایمان کے فیصلے کا حق صرف خدا اور اس کے رسول کا ہی ہوتا ہے، اور اس دنیا میں یہ اختیار کسی اور کو نہیں ہے۔ پاکستان کے علماء اور حکومت اگر ماضی میں یہ فاش غلطی کر کے اس گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ پوری قوم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے اور محب وطن اور ٹھیٹھ اسلامی اقدار کی حامل احمدیہ مسلم جماعت کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے فیصلہ کو کالعدم قرار دے دے۔